بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، لیسن نمبر 3۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے موومنٹ آف اوشینک واٹر، یہاں سے پیج نمبر 5۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، موومنٹ آف اوشینک واٹر یعنی بحروں میں پانی کی حرکت، یا سمندری پانی یا بحری پانی میں پانی کی حرکت۔ موومنٹ کہتے ہیں حرکت کو۔ اوشن واٹر نیور ریمین اسٹیگننٹ، بحری پانی کبھی ساکن نہیں رہتا، یعنی یہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ اسٹیگننٹ کہتے ہیں ساکن یا ایک جگہ رکی ہوئی۔ اٹ ٹینڈس ٹو موو، یہ حرکت کرتی رہتی ہے۔ مین ٹائپس آف دس موومنٹ، اس حرکت کے جو بڑے اقسام ہے، مین ٹائپس بڑے اقسام آر ہے، یعنی وہ کون سے ہے؟ ویوز یعنی موجے، ویوز کہتے ہیں موجے کو۔ اور کون سی ہے؟ کرنٹس یعنی روئے، اینڈ ٹائڈس اور مدجزر، ٹائڈس کہتے ہیں مدجزر کو۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ ویوز کیا ہوتے ہیں، کرنٹس یعنی روئے کیا ہوتے ہیں، اور ٹائڈس اور مدجزر کیا ہوتا ہے۔ لیٹ اس ہیو اے لک آن اٹس نیچر اینڈ کازز آف دیس موومنٹس، آئیے ان حرکات کی جو ساخت ہوتی ہے، جو نوعیت ہوتی ہے، یا اور اس کے جو وجوہات ہوتی ہے، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ویوز یعنی موجیں یا لہریں۔ دی موومنٹ آف سرفیس واٹر، سطحی پانی کی حرکت، یعنی زمین کی جو سطح ہے اس کے اوپر جو پانی موجود ہوتا ہے، اس کی حرکت۔ ڈیو ٹو وینڈس، ہوا کی وجہ سے۔ اسکالڈ مو، تو اسکالڈ ویو، تو اس کو ویو یعنی موج کہا جاتا ہے۔ ویوز ان این اوشن، ایک سمندر کی لہریں، ایک سمندر میں جو لہریں موجود ہوتی ہے، آر جنریٹڈ، تو یہ پیدا ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیفرنٹ نیچرل فیکٹرز، مختلف قدرتی عوامل کی وجہ سے۔ ایکچولی، حقیقت میں، اٹ از دا موومنٹ، یہ حرکت ہوتی ہے، آف انرجی، توانائی کی، وچ از ٹرانسفرڈ، جو منتقل ہوتی ہے، یعنی یہ موومنٹ آف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ان واٹر پارٹیکلز، پانی کے ذرات میں۔ کہاں سے؟ فرام ون ٹو اندر، ایک سے دوسرے میں، یعنی ایک دوسرے میں۔ دی ٹاپ آف دی ویو، موج کی جو اوپر سطح ہوتی ہے، جو ٹاپ ہوتا ہے اس کا، اس کالڈ کریسٹ، تو اس کو کریسٹ کہا جاتا ہے۔ کریسٹ کو اردو میں کہتے ہیں بالائی سطح۔ اینڈ دا باٹم، اور زیریں حصہ، اس کالڈ ٹرو، تو اس کو نچلی سطح کہا جاتا ہے یا زیریں سطح کہا جاتا ہے۔ ٹرو کہتے ہیں زیریں سطح۔ دی ورٹیکل ڈسٹینس بٹوین کریسٹ اینڈ ٹرو، اچھا، اس بالائی سطح اور نچلی سطح کے جو درمیان جو عمودی فاصلہ ہوتا ہے، اس کالڈ ویو ہائٹ، اس کو ویو ہائٹ کہا جاتا ہے، یعنی موج کی اونچائی۔ اچھا، نیکسٹ ہے، اچھا، دی ہاریزونٹل ڈسٹینس بٹوین ٹو کریسٹ اینڈ ٹرو، اچھا، دو بالائی سطحوں یا نچلی سطح کے درمیان جو افقی فاصلہ ہوتا ہے، ہاریزونٹل ڈسٹینس، افقی فاصلہ، اس کالڈ ویو لینتھ، تو اس کو ویو لینتھ کہا جاتا ہے، یعنی موجوں کی یا موج کی لمبائی۔ وینڈز آر دی مین کازز آف جنریٹنگ ویوز، ہوائیں موجیں پیدا کرنے کا بنیادی وجہ ہے۔ سائیکلونز اینڈ ٹورنیڈوز، سائیکلونز یعنی آندھی، اینڈ ٹورنیڈوز اور طوفان، ویچ اوریجنیٹ، جو پیدا ہوتی ہے، اینڈ ٹریول اکراس دی اوشنز، اور یہ جب سمندروں میں سفر کرتی ہے، آلسو کریٹ ویوز، تو ان کی وجہ سے بھی موجیں پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی موجیں پیدا کرتی ہے۔ این ارتھ کوئک، ایک زلزلہ،
یعنی ایک زلزلہ جب آتا ہے نیئر کوسٹل ایریاز، ساحلی علاقوں کے نزدیک، اور بینیتھ دا اوشن یا سمندر کے نیچے، یعنی سمندر کا جو ساحل ہوتا ہے ان علاقوں کے نزدیک یا سمندر کے نیچے جب ایک زلزلہ آ جاتا ہے، اوشن فلور کین آلسو جنریٹ ہیوج ویوز، تو ان کی وجہ سے بھی بڑی لہریں پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے کرنٹس یعنی روئے۔ اچھا، پرماننٹ فلو آف اوشن واٹر، باہری پانی کی یا سمندر کی جو پانی ہوتی ہے اس کی مستقل بہاؤ ان اے اسپیسیفک ڈائریکشن، ایک مخصوص طرف میں، لائک ریور فلو آن لینڈ، جیسا کہ دریا بہتا ہے زمین پر، جیسا کہ دریا زمین پر بہتا ہے، اس کال کرنٹ، تو اس کو روئے کہا جاتا ہے۔ دی کرنٹس یعنی وہ روئے وچ فلو فرام ایکویٹر ٹو پولر ایریاز، جو خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف بہتا ہے یا حرکت کرتی رہتی ہے، اور کالڈ وارم کرنٹس، تو ان کو گرم روئے کہا جاتا ہے۔ دے انکریز دا ٹیمپریچر آف کوسٹل ایریاز، یہ ساحلی علاقوں کی درجہ حرارت میں اضافہ کرتا ہے۔ گلف اسٹریم along دا ایسٹرن کوسٹ آف نارتھ امریکہ ان دا اٹلانٹک اوشن۔ اچھا، بحر اوقیانوس میں شمالی امریکہ، دی ایسٹرن کوسٹ آف نارتھ، اچھا، شمالی امریکہ کا جو مشرقی ساحل ہے اس کے ساتھ گلف اسٹریم یعنی خلیجی جو ندی ہے، اسٹریم ہے، از اے وارم کرنٹ، تو یہ ایک گرم روئے ہے یا گرم روئے کی مثال ہے۔ دی کرنٹس یعنی وہ روئے ویچ فلو فرام پولر ایریاز، جو قطبی علاقوں سے چلتی ہے، جو قطبی علاقوں سے بہتی ہے، ٹو ایکویٹر، خط استوا کی طرف، اور کالڈ کولڈ کرنٹس، تو ان کو سرد روئے کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یعنی لائک لیبراڈور کرنٹ، لیبراڈور روئے، یہ روئے کا ایک نام ہے، لیبراڈور کرنٹ۔ ان اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس میں، اینڈ کمچٹکا کرنٹ ان دا پیسیفک اوشن، اور بحر الکاہل میں کمچٹکا روئے کا ایک نام ہے، کمچٹکا کرنٹ یعنی کمچٹکا روئے۔ اور کولڈ کرنٹس، تو یہ سرد روئے ہے یا سرد روؤں کی مثالیں ہیں۔ کرنٹس موو کلاک وائز ان دا ناردرن ہیمیسفیئر، شمالی نصف کرہ میں روئے کلاک وائز چلتی ہے، یعنی جس طرح گھڑی چلتی ہے اسی طرح یہاں پہ موجود روئے چلتی ہے، یہاں پہ جو روئے موجود ہوتی ہے یہ کلاک وائز چلتی ہے۔ اینڈ اینٹی کلاک وائز، اور گھڑی کے مخالف چلتی ہے یا گھڑی کے الٹ چلتی ہے، ان دا سدرن ہیمیسفیئر، جنوبی نصف کرہ میں، یعنی زمین دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو شمالی نصف کرہ کہتے ہیں اور دوسرے کو جنوبی نصف کرہ۔ اے لارج کرنٹ یعنی ایک بڑی روئے، فارمڈ بائی جوائننگ آف ٹو کرنٹس، جو دو رو کے ملنے سے بنتا ہے، اس کالڈ ڈریفٹ، تو اس کو ڈریفٹ کہا جاتا ہے۔ ڈریفٹ یعنی تودا، ڈریفٹ کو اردو میں تودا کہتا ہے، ایک بہت بڑا جو ٹکڑا ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے کازز آف اوشن کرنٹس، یعنی بحری روئے کے اسباب یا بحری روئے بننے کے اسباب یا وجوہات۔ فالوئنگ آر دا میجر کازز آف کرنٹ سرکولیشن۔ اچھا، مندرجہ ذیل روئے کی گردش کرنے کے بڑے وجوہات ہیں، یعنی روئے جب سرکولیٹ کرتی ہے، گردش کرتی ہے، تو ان کے وجوہات یہ ہے۔ اے پرماننٹ وینڈز یعنی مستقل ہوائیں۔ دی موسٹ امپارٹنٹ کاز آف کرنٹ سرکولیشن، روئے کی جو گردش ہوتی ہے اس کا سب سے اہم سبب، اس کی سب سے اہم وجہ، اور پرماننٹ ویوز، مستقل ہوائیں ہوتی ہے۔ وینڈز فورس دا اوشن واٹر،
ہوائیں سمندری پانی کو یا بحری پانی کو مجبور کرتی ہے ٹو سرکولیٹ گھومنے پر یا گردش کرنے پر ان دیئر جنرل ڈائریکشن ان کے جنرل ڈائریکشن میں یعنی عام طرف میں. ان کا جو رو کا جو عام طرف ہوتا ہے جس طرف یہ زیادہ تر حرکت کرتی رہتی ہے. اچھا فار ایگزامپل ٹریڈ وینڈس وہ ہوائیں جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل میں خط استوا کی طرف چلتی رہتی ہے ان کو ٹریڈ وینڈس کہا جاتا ہے. اچھا ٹریڈ وینڈ تو یہ ٹریڈ ویوز بلو فرام ایسٹ ٹو ویسٹ تو یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے. وائل ویسٹرن وینڈس جبکہ مغربی ہوائیں بلو چلتی ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ مغرب سے مشرق کی طرف. سو دا کرنٹس مو ایسٹ ورڈس پس اس لیے روئے مشرق کی طرف چلتی ہے انڈر ٹریڈ وینڈز. یعنی ٹریڈ وینڈز جب موجود ہوتی ہے یا ٹریڈ وینڈز جب چلتی ہے یا ٹریڈ وینڈز کی موجودگی میں. اینڈ وائس ورسا اور اسی طرح انڈر ویسٹرن وینڈز مغربی ہوائیں کی صورت میں یہ ویسٹ ورڈ چلتی ہے یعنی مغرب کی طرف چلتی ہے. اچھا نیکسٹ ہے بی پہ سیلینٹی آف اوشینک واٹر یعنی بحری پانی کی نمکینی. سیلینٹی کہتے ہیں نمکینی یعنی پانی میں جو نمک موجود ہوتا ہے اس کو سیلینٹی کہا جاتا ہے. سیلینٹی ویریشن اچھا نمک میں جو فرق پایا جاتا ہے آلسو اے کازز آف دی اوشن واٹر ٹو سرکولیشن تو یہ بھی بحری پانی کے گردش کا سبب ہے. یہ بھی بحری پانی کے گردش بننے کا سبب بنتا ہے. واٹر آف ان لینڈ سیز یعنی وہ سمندر جو خشکی کے ساتھ ہے از مور سیلائن تو یہ زیادہ نمکین ہوتے ہیں یہ سمندر دین دا واٹر اس پانی سے آف اوپن سیز جو کل سمندروں میں ہوتی ہے جو کل سمندروں میں پانی موجود ہوتا ہے. اینڈ اوشن اور سمندروں میں سیز یعنی بحیرے اوشن بحر. سو پس مور سیلائن واٹر زیادہ نمکین پانی ڈیو ٹو اٹس ہائر ڈینسٹی اس کے زیادہ کثافت کی وجہ سے یعنی نمکین پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے تو سینکس ڈاؤن ورڈس تو یہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے. وائل لیس سیلائن واٹر جبکہ کم نمکین پانی یعنی جس پانی میں نمک کم ہوتا ہے موز اپ ورڈز تو یہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے. دیس ویریشن آف سیلینٹی نمکینی کی یہ جو فرق ہوتا ہے کازز کرنٹ سرکولیشن تو یہ رو کے گردش کا سبب بنتا ہے. اچھا نیکسٹ ہے سی پہ ٹیمپریچر آف دی اوشینک واٹر بحری پانی کی کا درجہ حرارت. ٹیمپریچر ڈیفرنس از اندر کاز آف کرنٹ سرکولیشن درجہ حرارت میں جو فرق موجود ہے درجہ حرارت میں جو فرق موجود ہوتا ہے تو یہ رو کے گردش کا ایک دوسرا سبب ہے. وارمر واٹر یعنی جو پانی زیادہ گرم ہوتا ہے آف ایکویٹوریل ریجنس خط استوا کے علاقوں کا موز اپ ورڈز تو یہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے. وائل کولڈر واٹر جبکہ سرد پانی آف پولر ریجن قطبی علاقوں کا سینکس ڈاؤن ورڈز تو یہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے ڈیو ٹو گریٹر ڈینسٹی زیادہ کثافت کی وجہ سے. اچھا نیکسٹ ہے 3 پہ ٹائیڈز یعنی مدو جزر. دیر از اے کنٹینیوس رائز اینڈ فال ان دا سی لیول سمندر کی سطح میں مسلسل یا متواتر اتار چڑھاؤ موجود ہوتا ہے. ٹوائس اے ڈے ایک دن میں 2 دفعہ. دی سی لیول رائزز سمندر کی سطح یعنی رائزز یعنی بڑھتی ہے اینڈ فالس اور گرتی ہے ایز ویل بھی اور گرتی بھی ہے. دس از کال ٹائیڈز اس کو مدو جزر کہا جاتا ہے. دی بیسک کاز آف ٹائیڈز مدو جزر کی بنیادی وجہ از دا گریویٹیشن آف مونو چاند کی کشش ثقل ہوتی ہے. گریویٹیشن کشش ثقل یعنی مادی اجسام یعنی مثلاً
چاند ایک میٹر ہے، ایک مادہ ہے، یا سورج ایک میٹر ہے، تو یہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. اس کو گریویٹیشن کہا جاتا ہے. یعنی ان میں کھینچنے کی صلاحیت جو موجود ہوتی ہے اس کو گریویٹیشن کہا جاتا ہے. دس ریئلٹی واز پریزنٹڈ بائی نیوٹن ان ہز تھیوری آف گریویٹیشن ان دا 17th سینچری. اس حقیقت کو نیوٹن نے 17ویں صدی میں تھیوری آف گریویٹیشن یعنی کشش ثقل کے نظریے میں پیش کیا تھا. اس نے جو کشش ثقل کا نظریہ تھیوری پیش کیا تھا اس میں اس نے اس کا ذکر کیا تھا، اس حقیقت کا، یعنی گریویٹیشن کا، کشش ثقل کا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس نظریے کے مطابق ایوری ٹو سیلیسٹیل باڈیز، ہر دو فلکی اجسام، یعنی آسمان میں جو چیزیں موجود ہوتی ہے اس کو سیلیسٹیل کہا جاتا ہے. فلکی، سیلیسٹیلو یعنی فلکی اجسام. فار ایگزامپل سٹار بھی یعنی ستارہ بھی ایک سیلیسٹیل باڈی ہے، اور سورج بھی ایک سیلیسٹیل باڈی ہے، چاند بھی ایک سیلیسٹیل باڈی ہے. اچھا، اٹریکٹ ایچ ادر، تو یہ ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں. سو پس دی مون، چاند، وچ از نیئرسٹ ٹو دا ارتھ، جو زمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، کریٹس ٹائڈز آن دی ارتھ، تو یہ زمین پر مدوجزر پیدا کرتا ہے. سو پس دی افیکٹس آف سنس گریویٹیشن، سورج کا کشش ثقل از 46 آف دی مونس گریویٹی، تو یہ چاند کے گریویٹی کا یعنی ثقل کا 46% ہے آن دا ارتھ، زمین پر. اکارڈنگ ٹو نیچر، فطرت کے مطابق، دیر آر 2 ٹائپس آف ٹائڈز، یعنی مدوجزر کے 2 اقسام ہیں. یعنی قدرتی طور پر مدوجزر کے 2 اقسام ہیں. ڈیلی اینڈ منتھلی ٹائڈز، یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو مدوجزر پائے جاتے ہیں، یا ماہوار، یا مہینے کی بنیاد پر، یا ماہوار مدوجزر. ڈیلی ٹائڈز، روزمرہ مدوجزر اکر واقع ہوتی ہے ٹوائز، 2 دفعہ، ود دا انٹرول آف 12 hours and 25 minutes، 12 گھنٹے اور 25 منٹ کے وقفے کے ساتھ. دی ایفیکٹس آف گریویٹیشن، کشش ثقل کا اثر از میکسیمم، زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، آن دی پورشن آف دی ارتھ، زمین کے اس حصے میں، زمین کے اس حصے پر، وچ از ان فرنٹ آف دی مون، جو چاند کے سامنے ہوتا ہے، جس کا رخ چاند کے سامنے ہوتا ہے. اینڈ از منیمم، اور سب سے کم ہوتا ہے آن دا ادر سائڈ، دوسری طرف پر. اس کا جو دوسری طرف ہوتا ہے وہاں پہ یہ منیمم ہوتا ہے، یعنی کم سے کم ہوتا ہے. بٹ لیکن دا کنٹریفیوگل فورس یا کنٹریفیوگل فورس یعنی مرکز سے دور جو قوتیں موجود ہوتی ہے آف دی ارتھ، زمین کی، مینٹین بیلنس آف ٹائڈز، تو یہ مدوجزر کا توازن برقرار رکھتا ہے. آن دی ادر سائڈ، تو دوسرے طرف پر بھی. سو پس دی ایفیکٹ آف گریویٹیشن، کشش ثقل کا اثر از ایکول، برابر ہوتا ہے، آن بوتھ سائڈز آف دی ارتھ، زمین کے دونوں طرف پر. پس کشش ثقل کا اثر زمین کے دونوں طرف پر برابر ہوتا ہے. منتھلی ٹائڈز آر آف 2 ٹائپس، ماہوار مدوجزر 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا ماہوار مدوجزر کے 2 اقسام ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اے اسپرنگ ٹائڈز، یعنی مدوجزر اکبر، جو بڑے مدوجزر ہوتے ہیں انہیں اسپرنگ ٹائڈز کہا جاتا ہے. دی ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دی سن، زمین سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے. اینڈ دا مون ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ، اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. ڈیورنگ دس ریولیوشن، اس گردش کے دوران، اٹ ہیپنز، یہ پیش آتا ہے کہ اٹ ہیپنز ٹوائس آن دا فرسٹ اینڈ 14th ڈیٹ ان اے لونر منتھ، تو کہ ایک قمری مہینے کے پہلی اور 14 تاریخ کو یہ پیش آتا ہے کہ دیٹ دا مون، ارتھ اینڈ سن آر ان دا سیم پلین، کہ چاند، زمین اور سورج سیم پلین پر ہوتے ہیں، یعنی ایک سطح پر ہوتے ہیں.
دی کمبائنڈ گریویٹیشن آف سن اینڈ مون. اچھا سورج اور چاند کی کشش ثقل کی چاند اور سورج یا سورج اور چاند کا اکٹھا یعنی ایک ساتھ جو کشش ثقل ہوتا ہے کریٹس ویری ہائی ٹائیڈز ان دا سی. تو یہ سمندر میں اعلیٰ قسم کا یا بہت زیادہ متجزر پیدا کرتے ہیں. دیز آر کالڈ اسپرنگ ٹائیڈز. ان کو متجزر اکبر کہا جاتا ہے یعنی بڑے متجزر. اچھا نیکسٹ ہے نیپ ٹائیڈز یعنی متجزر اصغر. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو یعنی چھوٹے متجزر چھوٹے پیمانے پر جو متجزر ہوتے ہیں. ٹوائس ان اے لونر منتھ آن دا 7th and 21st ڈیٹ. اچھا ایک قمری مہینے کے 7 اور 21 تاریخ کو 2 دفعہ اٹ ہیپنس یہ پیش آتا ہے دیٹ کہ دا مون اینڈ سن کہ چاند اور سورج آر پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. ود ریفرنس ٹو دا ارتھ زمین کے لحاظ سے یعنی اگر ہم زمین کو اس کے لیے جگہ مقرر کر لے تو یہ زمین کے اوپر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. گریویٹیشن آف بوتھ باڈیز دونوں اجسام کا کشش ثقل یعنی سورج بھی ایک باڈی ہے سیلیسیل باڈی اور چاند بھی سیلیسیل باڈی ہے. کاؤنٹر ایکٹ ایچ ادر تو یہ ایک دوسرے پر مخالف عمل کرتے ہیں. ریزلٹنگ ان دا کریشن آف لو ٹائیڈز جو نیچلے متجزر یا جو کم متجزر پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. ان دا سیزوں سمندروں میں یا بحیروں میں. دیز آر کالڈ نیپ ٹائیڈز. ان کو نیپ ٹائیڈز یعنی متجزر اصغر کہا جاتا ہے یعنی چھوٹے متجزر. اچھا نیکسٹ ہے تو آج ڈیئر اسٹوڈنٹس آج میرے خیال میں یہاں تک کافی تھا کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.